ایک چھوٹی سی بستی، بنی اسرائیل کا گھرانہ، ایک باپ اور اس کے 12 بیٹے، اور انہی بھائیوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کا ایک خواب۔ لیکن اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ اس خواب کی قیمت ہوگی بھائیوں کی سازش، اندھیرا کنواں، غلامی کی زنجیریں، جھوٹا الزام، 7 سال قید اور پھر سلطنت۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، حسد کے خلاف صبر کا، فتنے کے سامنے یقین کا۔ یہ زمین ہے کنعان کی، آج کے فلسطین اور اس کے گرد کے علاقوں کا حصہ۔ یہی رہتے تھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا گھر سادگی سے بھرا ہوا تھا مگر روحانی نور سے روشن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، یہ نبوت کا سلسلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 ایک ماں سے تھے اور 2 یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بھائی بنیامین ایک دوسری ماں سے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت قریب رہتے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے۔ ان کے چہرے پر معصومیت تھی مگر گھر کے دوسرے کونے میں ایک اور چیز پل رہی تھی، حسد۔ ان کے 10 بھائی یہ محسوس کرتے تھے کہ ابا کا جھکاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے۔ حسد چھپا رہ سکتا ہے مگر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ ایک رات آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، یوسف علیہ السلام نیند میں تھے، پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ سانسیں تیز، دل زور زور سے دھڑک رہا۔ وہ اٹھتے ہیں اور چیختے ہیں، ابا جان، اور دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب پوچھتے ہیں، بیٹا یوسف کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ابا جان، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ بشارت تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اس رات حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہیں ہے، یہ بچہ مستقبل کا نبی ہے۔ مگر جس پر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے دوستوں، اس پر امتحان بھی کافی سخت ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے بیٹھے۔ ایک بھائی کہتا ہے، یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور زمین پر پھینک دو تاکہ ابا کی توجہ صرف اور صرف ہم پر ہو جائے۔ وہ کہنے لگے، اسے قتل مت کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر آتا جاتا اسے اٹھا لے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ فیصلہ طے ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ اسے کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ سب اپنے والد کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ کھیلے گا، خوش رہے گا، گھومے گا، پھرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا، جبکہ تم اس سے غافل رہو گے۔ بچے جواب دیتے ہیں، ابا جان، اگر بھیڑیا اسے کھا گیا جبکہ ہم اتنے سارے ہیں تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے پھر۔ آخرکار باپ کا دل مان گیا۔ لمبا سفر، ریگستان کی ہوا، دور تک خاموشی ہی خاموشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام معصومیت سے بھائیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا یہ سفر ان کے بچپن کا آخری سفر ہے۔ دوستوں، پھر وہ لمحہ آیا، بھائی اچانک اسے گھیر لیتے، کپڑے کھینچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام گھبرا کر کہتے ہیں، بھائیوں یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر حسد، وہ تو رحم نہیں کرتا۔ انہیں اٹھایا گیا اور اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ دوستوں، اب کنویں کے اندر سخت قسم کا اندھیرا ہے، خوفناک اندھیرا، تنہائی، خوف۔ لیکن اسی لمحے اللہ کی وحی آتی ہے، ہم ضرور تمہیں ان کا یہ کام یاد دلائیں گے
اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے. یہ تمہارے اللہ کا وعدہ ہے. شام ہوتی ہے اور بھائی روتے ہوئے واپس آتے ہیں. جھوٹی کہانی, جھوٹا خون. ابا جان, ہم دوڑ لگا رہے تھے, یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور بھیڑیا اسے کھا گیا. ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر رکھا. یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی اور سمجھ گئے. انہوں نے صرف اتنا کہا, تمہارا نفس اس جھوٹ کو سجا کر دکھا رہا ہے, یہ سچ نہیں ہے. یہ کیسا بھیڑیا تھا جو یوسف کو کھا گیا مگر اس کی قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. دوستوں, یہ ایک عظیم صبر کی شروعات تھی. ایک دن صبح کی خاموشی میں ریگستان سے ایک قافلہ گزر رہا ہے. پانی نکالنے کے لیے رسی کنویں میں ڈالتا ہے. اچانک آواز آتی ہے کہ یہاں ایک لڑکا ہے اس کنویں میں. رسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں. معصوم مگر تقدیر بدل چکی ہے. قافلہ انہیں مال کی طرح چھپا لیتا ہے. پھر وہ روانہ ہوتا ہے مصر کی طرف. ایک نبی غلامی کی زنجیروں میں, مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے. دوستوں, مصر پہنچ کر بازار میں فروخت ہوتی ہے. عزیز مصر انہیں خرید لیتا ہے اور اپنے گھر لاتا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے عزت سے رکھنا ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. دوستوں, یہ وہ جملہ تھا جو مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا تھا. سال گزرتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. حسن, وقار اور پاکیزگی کا نور ان کے چہرے پر واضح تھا. اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا, مگر محل کے اندر ایک اور آزمائش انتظار کر رہی تھی. دوستوں, محل میں رہنے والی زلیخا, عزیز کی بیوی, انہیں روز دیکھتی ہے اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوتی چلی گئی. یوسف علیہ السلام ہمیشہ حیا, ادب اور پاکیزگی کے ساتھ رہتے تھے, مگر زلیخا کے دل میں لگاؤ برتا گیا, یہاں تک کہ جذبات قابو سے باہر ہو گئے. پھر ایک دن عزیز کی بیوی نے تنہائی کا موقع دیکھا. وہ محل کے سارے دروازے بند کیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا, آؤ یوسف, آج یہاں کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, تمہارے شوہر نے مجھے عزت سے رکھا ہے. زلیخا کے کافی ضد کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے. وہ جیسے ہی دروازے کی طرف دوڑتے ہیں, زلیخا پیچھے سے قمیص پکڑتی ہے. قمیص پیچھے سے پھٹ جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ جاتی. دروازہ کھلتا ہے, سامنے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے. زلیخا ڈر گئی, فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا. تو بادشاہ نے کہا, اس نے بری نیت کی ہے, اسے قید کر لو اور دردناک سزا دو. مگر اللہ نے دلیل پیدا کر. وہاں کھڑے ایک شخص نے کہا, اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا, اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی. دوستوں, قمیض تو پیچھے سے ہی پھٹی تھی. سچ واضح ہو گیا. عزیز مصر سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور وہ اس بات کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. مگر محل کی بات شہر تک پہنچی جاتی ہے. عورتیں کہنے لگی, عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو گئی. طاقتور عورت مگر عشق میں پاگل. ایسے ایسے لقب زلیخا نے سب سن لیا. اس نے فیصلہ کیا کہ سب کو حقیقت دکھا دی جائے. ایک خاص محفل سجائی گئی. شہر کی معزز عورتیں دعوت پر بلائی گئی. ہاتھ میں پھل اور چھری دی گئی. پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا. دروازہ کھلا. یوسف علیہ السلام اندر آئے. دوستوں, جب عورتوں کی نظر ان پر پڑی تو وہ ہوش ہی کھو بیٹھے اور بے اختیار اپنے ہی ہاتھ کاٹ لی. ان کی زبان سے نکلا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہاں زلیخا نے اقرار کیا. زلیخا نے کہا,
یہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی، یہی وہ شخص ہے۔ اسے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی مگر یہ بچ گیا۔ دوستو، اس وقت فتنہ اپنی انتہا پر تھا۔ یوسف علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حقیقت سب کو پتا ہونے کے باوجود سیاسی مصلحت سے فیصلہ ہو تو یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، بے گناہ نبی زنجیروں میں قید کر دیا گیا۔ مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ تقدیر لکھ رہی تھی قید سے تخت تک کا سفر۔ قید خانہ، تنگ دیواریں، بوجھل ہوا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا۔ قید میں دو نوجوان بھی، دونوں نے ایک رات عجیب خواب دیکھا۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام میں نیکی اور نور دیکھا، اس لیے ان کے پاس آئے۔ پہلا بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں شراب نچوڑ رہا۔ دوسرا بولا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ ہمیں تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، پہلے انہوں نے حق کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، جو کھانا تمہیں ملنے والا ہوتا ہے میں اس کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں، یہ علم اللہ نے دیا ہے۔ کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، حکم صرف اللہ کا ہی ہے۔ یہ تھا نبی کا طریقہ، ہر موقع کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، جو پہلا والا تھا۔ دوسرے والے کے بارے میں کہا اس کو سزا ملے گی، وہ مار دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ دوستوں، انہوں نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے، یہی وہ تعبیر ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے۔ اور واقعی کچھ دن بعد پھر ایسا ہی ہوا، بالکل ویسے کے ویسا ہوا۔ تو پہلا والا تھا وہ آزاد ہوا، اس کو بولا تم اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا، اس کے دماغ سے یہ چیز نکال دی تو وہ ذکر نہیں کر سکا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی اور سال تک مزید قید میں رہے۔ پھر ایک رات بادشاہ مصر نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا اور خواب اسے روزانہ آنا شروع ہوا۔ اسی طرح خواب روز آتے تھے، وہ گھبرا کے اٹھ جاتا۔ پھر ایک دن دربار میں بہت سارے لوگ جمع، سب لوگوں کو جمع کیا گیا، بہت سارے پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ جمع ہوئے جو خواب کی تعبیر بتا سکے، مگر ان میں سے کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ اسی دوران وہ جو قیدی آزاد ہوا تھا وہ بھی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے بولا، میں تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے بھجوا دو۔ وہ دوڑتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس، قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے، بادشاہ کا قاصد سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، 7 سال لگاتار کھیتی، خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا اور لوگ بھوک سے گزریں گے۔ ان 7 سالوں کی پیداوار کو محفوظ کر کے رکھو تاکہ قحط کے سالوں میں کمی نہ ہو۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی دوستو، یہ پورا معاشی نظام منصوبہ تھا، یہ پورے معاشی نظام کا ایک منصوبہ تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے اسے میرے پاس لے آؤ، مگر یوسف علیہ السلام باہر آنے سے انکار کر دیتے، صاف منع کر دیتے اور فرماتے ہیں کہ اپنے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ تھا نبی کا وقار، رہائی سے پہلے کردار کی صفائی۔ دربار میں تحقیقات ہوتی ہے، عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور وہ اقرار کرتی ہیں کہ ہم نے کوئی برائی یوسف میں نہیں دیکھی تھی، اور زلیخا بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے راغب کرنے کی کوشش کی تھی، اور یوسف سچوں میں سے ہے، بے گناہ ہے، پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گئی نبی کی بے گناہی۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔
गुफ्तगू होती है, हिकमत, बसीरत, इल्म सब जाहिर हो जाता है। बादशाह कहता है आज के बाद तुम हमारे पास मकबूल और दयानतदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दिया जाए, मैं अमानत की हिफाजत भी जानता हूं और मुश्किल वक्त के लिए तदबीर भी। ये गुरूर नहीं था दोस्तों, ये जिम्मेदारी लेने का ऐलान था। उन्हें मिस्र के खजानों का निगरान बना दिया, मिस्र का कैदी अब सल्तनत का जिम्मेदार। साल गुजर चुके थे दोस्तों, कैद सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका था। खाना कम, जमीन सूख चुकी थी, लोग परेशान। दूर उस सरजमीन तक भी कैद पहुंच गया था जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ रहते थे। दोस्तों, राशन कम होता जा रहा था। फिर खबर मिलती है मिस्र में गला दस्तियाब है। फिर खबर मिलती है कि मिस्र में हुकूमत लोगों को मुकर्रर कीमत पर अनाज दे रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ताजिर माल को ज्यादा तादाद में खरीद कर आगे लोगों को महंगे दामों में बेचेंगे। ऐसा आजकल होता है ना। इसलिए उन्होंने ऐलान किया था कि अगर किसी को भी माल खरीदना है तो पूरे घर वालों को साथ लाना जरूरी है, ताकि सबको उनकी जरूरत के मुताबिक ही माल दिया जाए। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 10 बेटों के साथ अपने 10 बेटों से कहते हैं कि सामान लेके आ जाओ। छोटा बेटा बिन्यामीन अपने पास ही रखते हैं, 10 बेटों को भेज देते हैं और याकूब अलैहिस्सलाम घर पे रहते। क्योंकि यूसुफ का गम अभी तक ताजा था, इसीलिए अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को उनके साथ नहीं भेजा। दोस्तों, फिर 10 भाई सफर पर रवाना होते हैं। उन्हें क्या पता था जिस शख्स से वो सामान देने जा रहे हैं वो उनका खोया हुआ भाई है। दरबार में पेश होते, सामने बैठे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर भाई पहचान नहीं पाते क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते मगर अपनी शनाख्त छुपाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? वो कहते हैं, हाँ, एक छोटा भाई है, वो हमारे वालिद के पास है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगली मर्तबा उसे भी साथ लाना, तभी सामान मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छुपकर उनकी रकम उनके सामान में वापस रखवा देते हैं, ताकि जब वो घर पहुंचे और अपनी रकम वापस देखे तो दोबारा आने पर मजबूर हो जाए। ऐसा ही हुआ। जब भाई घर पहुंचे, सामान खोला तो क्या देखते हैं कि उनकी रकम उसमें वापस वैसी की वैसी मौजूद है। दिन गुजरते हैं और अनाज खत्म हो जाता है। सारे भाई अब्बा के पास आते हैं और कहते हैं, अब्बा, हमें दोबारा मिस्र भेजे और हमारे भाई को भी साथ भेज दे, क्योंकि वहां ये शर्त रखी गई थी कि अपने भाई को साथ लाओगे तो अनाज मिलेगा, और हम वादा करते हैं कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। दोस्तों, अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठता है। वो कहते हैं, क्या मैं तुम पर उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह पहले यूसुफ के वक्त में किया था? मगर भाई मुसलसल इकरार करते हैं और जिम्मेदारी का वादा करते हैं। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक सख्त अहद लेते हैं। क्या लेते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि तुम इसे वापस लेकर आओगे। फिर एक और हिदायत देते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटो, एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। ये क्यों कहा गया? ये सिर्फ एहतियात के लिए था। ये बात एहतियात के लिए की गई थी, मगर तकदीर अपना रास्ता लिख चुकी थी दोस्तों। जो होना था वो तो होना ही था। वो सारे भाई मिस्र पहुंचते हैं बिन्यामीन को लेकर, दरबार में दाखिल होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की मेहमान नवाजी करते हैं और फिर मौका देखकर तन्हाई में बिन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं और आहिस्ता से फरमाते हैं, बिन्यामीन, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जो कुछ ये करते रहे उस पर गम ना करो,
सालों बाद खोया हुआ भाई सामने था, मगर राज अभी भी छुपा रहा। जब अनाज तैयार हो जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मंसूबा बनाते हैं। शाही पैमाना चुपके से बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया जाता है। शाही खजाने का कुछ सामान बिन्यामीन के सामान में चुपके से रखवा दिया जाता है। फिर काफिला रवाना हो जाता है। ये निकल जाते हैं शहर से बाहर, मगर शहर से बाहर कुछ दूर जाकर पीछे से एक आवाज आती है कि महल में चोरी हो गई है, सब वहीं के वहीं रुक जाओ। भाई सारे घबरा जाते, घबरा कर पूछते हैं, सिपाहियों से पूछते हैं, कहते हैं कि अगर जिसके सामान से चीज निकलेगी तो उसकी सजा क्या होगी। सिपाही जवाब देते हैं कि जिसके पास से भी, जिस किसी के पास से भी सामान निकलेगा वही उसकी सजा का हकदार होगा। दोस्तों, तलाशी शुरू होती है और बिलाखिर बिन्यामीन के सामान में से पैमाना निकल आता है। शाही खजाने का जो सामान था निकल आता है। अब सन्नाटा तारी हो जाता है। सारे भाई मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर इसने चोरी की है तो कोई हैरानी की बात नहीं है, इसके भाई ने भी पहले इसी तरह चोरी की थी। झूठे तो वो थे ही, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सब्र करते हैं, हकीकत जाहिर नहीं करते। फिर सारे भाई मिलकर दरखास्त करते हैं कि इस की जगह, बिन्यामीन की जगह हम में से किसी को रोक लिया जाए, हम में से किसी को सजा दे दी जाए, क्योंकि हमारे वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो इनसे अहद करवाया था, इनसे वादा लिया था, मगर फैसला हो चुका होता है, बिन्यामीन को रोक लिया जाता है। सबसे बड़ा भाई रिवायत में आता है कि यहूदा या रोबेल वहीं रुक जाता है। बाकी भाई मजबूरन वापस रवाना हो जाते हैं। दिल बोझल, जहन परेशान। उन्हें क्या मालूम था, क्या मालूम था उन्हें कि तकदीर अब आखिरी मोड़ लेने वाली है। जब वो सारे भाई, 9 भाई, 9 नहीं 8 भाई, 2 भाई, 9 भाई, 10 में से 9 भाई आ जाते, एक भाई तो मार हो गया, बड़ा भाई। जब वो घर पहुंचकर सारी बात बताते हैं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए बात को आसान बना दिया है। इस सारी बात को तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए आसान बना दिया। मुझे उम्मीद है अल्लाह सबको मेरे पास वापस ले आएगा। अब पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, फिर बिन्यामीन, और अब बड़ा बेटा भी रुक गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का गम और बढ़ जाता है। दोस्तों, कुरान के अल्फाज के मुताबिक यह है कि गम से रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिर वो अपने बेटों से कहते हैं कि मिस्र जाओ, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो सारे भाई तीसरी बार में से पहुंचते हैं। दोस्तों, कैद अब और ज्यादा सख्त हो चुका था। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहते हैं, ए अजीज, हमारे घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसे थे वो लेके आए। अब हमें पूरा अनाज दे दे और हम पर सबका करें। बेशक अल्लाह सबका करने वालों को बदला देता है। ये बात उन जो बचे हुए भाई थे, 9 भाई, उन्होंने कही। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आता है, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वो कहते हैं, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या किया था जब तुम नादान थे? बताओ, क्या तुम नादान थे? भाई हैरान रह जाते, उन्हें शक होता है। वो कहते हैं, क्या आप ही यूसुफ हैं? भाई कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है और हम वाकई खताकार थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है।
پھر یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور سب کو لے کر میرے پاس آ جائے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا منظر ہے دوستو۔ پھر وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام سے لائی جاتی ہے، وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے اور ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بات ہو رہی ہے اس خواب کی جو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اور پھر آخر میں سب کے سب مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دوستو پھر وہ الفاظ آتے ہیں جو تاریخ کے عظیم ترین معافی کے لمحات میں سے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملتے ہیں۔ دوستو آنکھوں میں آنسو مگر خوشی کے۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، وہ انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں اور سب بھائی ادب سے جھک جاتے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا خواب دیکھا تھا؟ ستارے، چاند، سورج سب سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ 10 ستارے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ وہ چاند سورج کون تھے؟ ان کے باپ اور ماں تھے۔ دوستو یہ واقعہ صرف ایک نبی کی زندگی نہیں ہے، یہ انسانی جذبات کا سب سے گہرا سفر ہے۔ ایک بچہ جو کنویں میں پھینکا گیا، ایک غلام جو بازار میں بیچا گیا، ایک جوان جو جھوٹے الزام میں قید کیا گیا۔ نہ زبان سے شکوہ نکلا، نہ دل سے یقین نکلا، نہ کردار سے حیا نکلی، اور پھر اللہ نے اسی بندے کو سلطنت کا عزیز بنا دیا۔ آپ کو اس واقعے کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔